سویڈن کے دارالحکومت اسٹاکہولم سے عارف کسانہ کی جانب سے سلام قبول کیجیے۔ آج میڈیا میں ایک خبر بہت گردش کر رہی ہے کہ وہ 37 سالہ ملعون عراقی شخص جس نے سویڈن میں کئی مرتبہ قرآن حکیم کی توہین کی اور قرآن سوزی کی، وہ ناروے میں اپنے گھر میں مردہ پایا گیا ہے۔ اس خبر کی جب ہم نے غیر جانبدار ذرائع سے یا مصدقہ ذرائع سے اس کی تصدیق کرنا چاہی تو اس کی تصدیق ابھی نہیں ہو سکی۔ وہ شخص جو ہے وہ پہلے سویڈن میں تھا، یہاں اس نے اسائلم لیا تھا اور اس اسائلم کے دوران اس نے کئی مرتبہ قرآن حکیم کی جو ہے وہ توہین کی، قرآن حکیم کو جلایا، جس میں اس نے ترکی کے سفارت خانے کے سامنے، پھر جو اسٹاکہولم میں بڑی مسجد ہے اس کے سامنے اور کئی مقامات پر۔ اس کے بعد اس کا جو مائیگریشن بورڈ کے پاس کیس تھا، مائیگریشن بورڈ نے اس کے کیس کو جو ہے وہ اپروو نہیں کیا اور اس کا جو ہے وہ اس کو سویڈن سے چلے جانے کا اس کا کہا، لیکن چونکہ اس نے ایک اس قسم کا اپنا کیس بنایا تھا کہ اگر مجھے واپس عراق بھیجا گیا تو مجھے قتل کر دیا جائے گا، تو سویڈن نے اس کو عارضی طور پہ رہنے کی اجازت دی تھی، لیکن اس کا کیس اپروو نہیں کیا تھا اور اس کی جو ڈیپوٹیشن آرڈرز تھے وہ اپنی جگہ پہ موجود تھے۔ اس صورتحال میں وہ شخص جو ہے وہ چند دن قبل سویڈن سے جو ہے وہ اس نے کہا جی کہ میں ناروے جا رہا ہوں کیونکہ سویڈن میں جو ہے وہ مجھے یہاں پہ رہنے کی مستقل اجازت نہیں دی جا رہی اور میں جو ہے وہ ناروے میں رہوں گا۔ تو اب وہ چونکہ وہ ناروے میں تھا اس لیے یہ خبر آج آئی ہے کہ وہ ناروے میں اپنے گھر میں مردہ پایا گیا ہے۔ ہم نے سویڈش اور نارویجن میڈیا کو کافی چیک کیا ہے لیکن کوئی بھی ایسی مصدقہ خبر نہیں ملی، بلکہ آج کا جو سویڈش ریڈیو کی عربی سروس ہے وہاں پہ یہ خبر ہے کہ اس شخص کو ناروے سے واپس جو ہے وہ سویڈن ڈپورٹ کیا جا رہا ہے، کیونکہ اس نے سویڈن میں اسائلم لیا تھا اور ڈبلن ایگریمنٹ کے تحت جو شخص جس ملک میں اسائلم لیتا ہے اگر اس ملک سے اس کو نکالنے کا فیصلہ کیا جائے، ڈپورٹ کرنے کا فیصلہ کیا جائے، تو پھر اس کو اس کے آبائی ملک میں ہی ڈپورٹ جو ہے وہ کیا جاتا ہے۔ تو اس لیے وہ شخص جو ہے وہ ناروے سے اب سویڈن آئے گا اور سویڈن کی جو مائیگریشن بورڈ کے ایک ذمہ دار قارئین انہوں نے عربی سروس جو سویڈش ریڈیو کے اس کو یہی کہا کہ وہ شخص جو ہے وہ جب سویڈن آئے گا تو سویڈن کی ذمہ داری ہے کہ اس کو یورپی یونین کے ممالک اور جو شینگن ممالک ہیں جن میں ناروے بھی شامل ہے اس سے ان کو جو ہے وہ باہر بھیجا جائے۔ تو اب یہ صورتحال واضح نہیں ہے کہ کیا وہ ناروے سے اس کو واپس سویڈن بھیج دیا گیا ہے یا ابھی وہ ناروے میں ہی ہے، یا جو اس کے جو مرنے کی جو خبر ہے یہ کس حد تک جو ہے وہ درست ہے۔ جب اس حوالے سے مزید تفصیلات آئیں گی تو وہ میں آپ کی خدمت میں جو ہے وہ ضرور پیش کروں گا۔ اب تو جب بھی دنیا میں قرآن حکیم کی توہین ہوتی ہے مسلمانوں میں غم و غصے کی لہر پائی جاتی ہے، کیونکہ قرآن حکیم جو ہے وہ ہمارے پاس اللہ تعالیٰ کا جو ہے وہ آخری کلام ہے اور ہمیں قرآن حکیم کو غور و فکر کے ساتھ پڑھنا ہے، اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنانا ہے۔ لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ ہم نے بھی قرآن کے ساتھ بہت زیادتی کی ہے، ہم نے قرآن حکیم کو سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کی۔ میرا خیال ہے کہ 90% سے زیادہ جو مسلمان ہیں وہ قرآن حکیم کو پڑھے سمجھے بغیر اس دنیا سے چلے جاتے ہیں، اور ہم نے قرآن کو وہ اہمیت نہیں دی جس کی جو ہے وہ اہمیت دینے کی ضرورت تھی۔ اور دوسرا یہ ہے کہ قرآن حکیم کوئی عام کتاب نہیں ہے۔ علامہ اقبال نے درست کہا ہے کہ این کتاب نیست چیز دیگرے، کہ یہ کوئی صرف عام کتاب نہیں ہے، یہ کوئی خاص چیز ہے، خدا کا پیغام ہے، خدا کا انسانیت کے نام آخری پیغام ہے۔ اور قرآن حکیم کو جو سمجھنے کا سلسلہ اس رمضان میں ہم نے شروع کیا تھا، آج ہم اس میں 23ویں پارے میں چلے آئے ہیں۔ میں مختصر انداز میں آپ کو 23ویں پارے کے جو ہے وہ مضامین کا خلاصہ اس ولاگ میں بتاؤں گا۔ 23ویں پارے میں سورہ یاسین ہے، 36ویں سورہ پھر سورہ صفات ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ 38 39 سورہ جو ہے وہ بھی اس پارے میں شامل ہے۔ تو اس میں سورہ یاسین چل رہی ہے جو کہ 22ویں پارے میں تھی، اب وہ مسلسل آگے جو ہے وہ 23ویں پارے میں بھی ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے جو اپنی نشانیاں بتائی ہیں، کس طرح مردہ زمین ہوتی ہے اس کو پھر کس طرح زندہ کیا جاتا ہے، غلہ کیسے زمین سے اگتا ہے، انگور اور
جو کھجوریں ہیں اور جو چشمے ہیں اور جو پھل پیدا ہوتے ہیں ان سب کا جو ہے وہ ذکر کیا. پھر کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے مختلف جاندار پیدا کیے, ان کے جوڑے پیدا کیے, دن رات پیدا کیے, ساری نشانیاں بتانے کے بعد کہا کہ پھر بھی جو ہے وہ جو ناشکر لوگ ہوتے ہیں وہ ان چیزوں پہ ایمان نہیں لاتے اور ان کی حقیقت کو تسلیم نہیں کرتے. اور پھر یہاں پہ یہ بھی کہا گیا کہ جو خدا کے علاوہ جو دنیا میں باطل معبود ہیں, کیا ان کی میں عبادت یا محکومیت اختیار کروں, میں اس کی محکومیت نہ اختیار کروں کہ جس نے مجھے پیدا کیا اور کائنات کی ساری جو ہے وہ چیزیں پیدا کی. پھر آیت جو ہے وہ 38 میں 38ویں آیت میں بہت زبردست جو ہے وہ غور و فکر کا جو ہے پیغام دیا, اور یہ بڑے جو سائنسدان ہیں ان کے لیے بھی, کہ زمین میں بتایا کہ چاند اور سورج اپنے اپنے راستے پہ چل رہے ہیں اور ان کی چاند کی اپنی منزلیں ہیں, نہ سورج جا کے وہ چاند کو پکڑ سکتا ہے نہ چاند سورج کو, یعنی وہ اپنے اپنے مدار میں آربٹ میں وہ چلتے جا رہے ہیں, اور نہ دن رات پہ سبقت لے سکتی ہے, یعنی رات اور دن ایک مسلسل انداز سے چل رہے ہیں. تو یہ بتانے کا مقصد یہ تھا کہ ان نشانیوں پہ غور کیا جائے کہ اگر کوئی بنانے والا خالق نہ ہو تو یہ کیسے چیز بن سکتی ہے, پھر تو اس میں کوئی نظم ہی نہیں ہوگا, پھر تو وہ چیز جو ہے ایک دوسرے کے ساتھ چانس ٹکرا بھی سکتے ہیں, رات دن بھی آگے پیچھے ہو سکتے ہیں, لیکن یہ نہیں ہو رہی, ایک سیکنڈ کا فرق نہیں, اس لیے کہ اس کو جو بنانے والا ہے اس نے ان کو اس نظام کے تحت رکھا ہے. پھر اس کے ساتھ آگے جو رزق کی فراوانی ان کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ اپنے رزق سے جو مستحق لوگ ہیں ان کے لیے خرچ کرو. پھر قیامت کے بارے میں وہ لوگ کہتے ہیں قیامت کب آئے گی, تو کہا کہ قیامت جب آئے گی نا تو پھر وہ یکا آئے گی, پھر وہ تمہیں وصیت کرنے کا بھی وقت نہیں ملے گا. آپ کو پتہ ہے جب کوئی خدا نخواستہ زلزلہ یا اس طرح کی چیز آتی ہے تو سیکنڈز میں آتی ہے, لوگوں کو پتہ نہیں چلتا, تو قیامت تو پھر بڑے پیمانے پہ ہوگی. اور پھر کہا کہ وہ دن آئے گا کہ جس میں کسی پہ بھی ذرہ برابر بھی جو ہے وہ ظلم نہیں ہوگا, جو کچھ تم دنیا میں کرتے ہو اس کا برابر بدلہ دیا جائے گا, اچھے کام کا بھی برے کام کا بھی. اور پھر جو اہل جنت ہے ان کے بارے میں کہا کہ وہ بڑے مزے سے وہاں رہیں گے, ان کو وہاں سے بہت سی نعمتیں ہوں گی, کھانے پینے کی چیزیں ہوں گی. اور پھر قرآن میں آتا ہے کہ سلامن قول من رب الرحیم, کہ ان کے رب کی طرف سے جو ہے ان پہ سلام بھیجا جائے گا. اور پھر جو لوگ قرآن پہ اعتراض کرتے تھے, سورہ یاسین میں کہا کہ قرآن شاعری نہیں ہے, یہ یاد دہانی ہے, یہ ایک نصیحت ہے, یہ ایک واضح کتاب ہے. اور پھر اس خدا کی قدرت کا یہ بتایا کہ خدا نے انسان کو کیسے تخلیق کیا ہے, ایک جو ہے وہ بوند سے قطرے سے انسان کی جو ہے وہ تخلیق ہوئی, اور پھر جب یہ انسان پیدا ہو جاتا ہے تو پھر یہ جھگڑالو ہو جاتا ہے. اور یہ ایک بڑی غور و فکر والی آیت. پھر وہ کہا کہ ایک وہ دن آئے گا جس کا بھی میں نے بتایا کہ جس دن ہر ایک کو برابر بدلہ ملے گا. 65 میں کہا کہ اس دن جو مجرمین ہوں گے ان کے ہاتھ پاؤں سب گواہی دیں گے. اب یہ بات جب قرآن نازل ہوا تھا اس وقت جو لوگ تھے ان کو یہ کہا جائے گا کہ ہاتھ اور پاؤں اور انسان کے سارے اعضاء گواہی دیں گے, تو ظاہر وہ لوگ اس چیز کو سمجھ نہیں سکتے تھے. لیکن آج کا انسان سمجھ آتا ہے, کیونکہ آج کے دور میں آپ کو پتہ ہے ویڈیو ایویڈنس ہے. اس کے علاوہ اگر کسی جگہ پہ کوئی جرم کرتا ہے تو اس کا اگر بال بھی گر جائے تو DNA سے وہ سارا چیک کر لیتے ہیں. تو یہ ہاتھ پاؤں کی گواہی جو ہے وہ آپ یہی سمجھیں کہ جدید دور میں DNA انالیسز ہے, یہ ویڈیو ریکارڈنگ ہے, یا دوسری جو آج کل ہمارے پاس جو چیزیں ہیں ثبوت کی وہ ہیں. اور پھر اس کے بعد کہا کہ یہ جو منکرین آخرت ہیں وہ یہ جب کہتے ہیں کہ جب انسان مر جائے گا اس کی ہڈیاں بوسیدہ ہو جائیں گی, وہ کیسے دوبارہ زندہ ہوگی. تو اس کا بڑا زبردست جواب دیا کہ ان سے پوچھو کہ جب پہلی دفعہ ان کو بنایا گیا تھا وہ زیادہ مشکل تھا. جب کوئی بھی چیز بنانی ہوتی ہے اور آپ کے پاس اس کا مٹیریل بھی نہیں ہے, مسالہ بھی نہیں ہے, بالکل کچھ بھی نہیں ہے, عدم سے نتھنگنیس سے جب خدا نے کائنات بنا لی, اس سب انسانوں کو بنا لیا, تو جب وہ مر جائیں گے پھر تو اس میٹر سے دوبارہ بنانا تو زیادہ آسان ہے. تو یہ کہا کہ ایسی چیز نہیں, وہ جب خدا نے کسی بھی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو پھر وہ کن کہتا ہے اور پھر فیکن ہو جاتا ہے. تو جس نے زمین و آسمان کو ایک مرتبہ بنا لیا, انسانوں کو بنا لیا, اس کے لیے دوبارہ بنانا کیا مشکل ہے. اور پھر جس نے انسان جیسی مخلوق بنائی اس کے لیے کیا مشکل ہے کہ انسان کے مثل کوئی اور مخلوق بنا لے. تو یہ جناب سورہ یاسین جو بڑی اہم سورہ ہے, اس کے آپ مضامین پہ غور کریں کہ کتنے زبردست
سوچنے سمجھنے والے جو ہے وہ اس میں پیغام ہے، غور و فکر کا پیغام ہے، بڑے حقائق بیان کیے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس کو دنیا کا اگر کوئی بھی سمجھدار انسان سورہ یاسین کے ان میسج کو پڑھے تو وہ یقیناً کہے گا کہ واقعی قرآن جو ہے وہ اللہ کا کلام ہے، یہ ورڈ آف گاڈ ہے۔ اس کے بعد جناب سورہ صفات شروع ہوتی ہے 23ویں پارے کی، جس میں مجاہدین کی جو جماعت ہے، جو صف بستہ ہوتی ہے خدا کے نظام کو نافذ کرنے کے لیے، ان کا جو ہے ذکر کیا گیا ہے۔ پھر اس کے بعد ایک مرتبہ پھر آخرت کا ذکر ہے، آخرت کی جو نعمتوں کا ذکر ہے، کیونکہ یہ سورہ صفات بھی جو ہے وہ مکہ میں نازل ہوئی ہے، اس کے 5 رکوع ہیں۔ پھر اس میں وہ جہنم کی کیفیت بیان کی گئی ہے۔ اس کے بعد اس میں جناب حضرت ابراہیم علیہ السلام کا وہ واقعہ ہے جس میں انہوں نے کہا کہ جن بتوں کو تم معبود سمجھتے ہو یہ نہ سن سکتے ہیں، نہ بات کر سکتے ہیں، نہ کچھ کھا پی سکتے ہیں، اپنے آپ کو بھی یہ بچا نہیں سکتے، تو یہ معبود کیسے ہو سکتے ہیں۔ پھر ایک بہت بڑا واقعہ اس میں سورہ صفات میں ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جو ہے وہ بیٹے کی بشارت دی گئی۔ جب ان کو وہ بیٹا ملا، جب وہ بڑا ہوا تو پھر خواب میں وہ دیکھتے ہیں کہ میں اپنے بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں۔ اب قرآن نے یہاں پہ کوئی نام نہیں لیا کہ کون سا بیٹا تھا۔ یہودی روایات کے مطابق وہ حضرت اسحاق تھے، لیکن جو اسلامی روایت اس میں حضرت اسماعیل کہا جاتا ہے، لیکن بہت سے مسلم مفسرین یا صحابہ میں بھی جو ہے وہ حضرت اسحاق کے قائل تھے۔ بہرحال قرآن نے جب نام نہیں لیا تو ہم بھی نام نہیں لیتے، ہم یہی کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم کے کوئی بیٹے تھے۔ جب وہ جوان ہوئے، خواب میں دیکھا کہ میں ذبح کر رہا ہوں، انہوں نے سمجھا کہ خدا کا حکم ہے، انہوں نے اپنے بیٹے کو زمین پہ لٹایا اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے ابراہیم تو نے اپنا خواب سچا کر دیا ہے۔ باقی جو آپ نے سٹوری سنی ہوں گی وہ قرآن میں نہیں ہے کہ وہاں چھری چلائی اور گلے پہ چھری نہیں چلی اور اس کے بعد وہاں پہ ایک مینڈا یا کوئی بکرا کیا کہتے ہیں وہ وہاں پہ ذبح تھا، ایسی کوئی چیز نہیں۔ قرآن میں 2-3 آیتوں میں اس کو ختم کر دیا کہ انہوں نے زمین کے بل لٹایا، اللہ نے کہا کہ تم نے اپنا خواب سچا کر دکھایا، اور ہم اس کو ایک عظیم مثال کے طور پہ جو ہے وہ رکھ رہے ہیں ذبح عظیم کا۔ اور اس کے بعد حضرت یونس علیہ السلام کا ذکر ہے کہ وہ کس طرح سے اپنی قوم سے بھاگ کے کشتی میں گئے اور پھر جو ہے وہ مچھلی ان کو نکل جاتی ہے، پھر اس کے بعد وہ جو ہے وہ توبہ وہ تسبیح پڑھتے ہیں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، ان کا ذکر ہے۔ اس کے بعد پھر مشرکین کی پھر وہی باتیں ہیں کہ وہ کس طرح سے وہ جھوٹ اور بہتان جو ہے ان چیزوں پہ لگاتے ہیں۔ اور پھر اس کی آخری جو 3 آیتیں 180 سے 183 وہ بڑی خوبصورت، بڑی زبردست ان میں میسج ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، کہ پاک ہے وہ ذات جس کا اقتدار کا مالک ہے اور ان تمام چیزوں سے پاک ہے جو تم باتیں کرتے ہو، اور تمام رسولوں پہ سلام ہے، اور وہ خدا تمام ان جہانوں کا جو ہے وہ مالک ہے، وہ حمد و ثنا کے جو ہے وہ قابل ہے۔ اس کے بعد جناب سورہ صاد شروع ہوتی ہے، اس میں 5 رکوع ہیں، یہ بھی مکہ میں نازل ہوئی، اور اس میں بھی جو مشرکین مکہ جن کو اپنی چیز پہ بڑا ناز تھا ان کو بتایا کہ آپ جو گزری ہوئی قومیں ہیں ان کی مثالیں آپ دیکھیں، قوم نوح کی، عاد کی، فرعون کی، سمود کی، قوم لوط کی، ان سب کا ذکر کیا، اور انہوں نے جب خدا کے پیغمبروں کو جھٹلایا تو ان کے لیے جو ہے وہ بڑا عذاب آیا۔ پھر آیت 17 میں حضرت داؤد علیہ السلام کا ذکر ہے، پھر ایک ان کے پاس مقدمہ آتا ہے، اس کی تفصیل اس میں بتائی گئی ہے۔ پھر حضرت سلیمان علیہ السلام کا ذکر ہے اور کس طرح سے ان کے پاس تیز رفتار گھوڑے تھے، ان کی وہ تفصیل بیان کیا ہے۔ پھر آیت 41 میں حضرت ایوب علیہ السلام اور ان کے مصائب کا ذکر ہے اور کس طرح سے وہ اس پہ صبر کرتے تھے، وہ ساری تفصیل اللہ تعالیٰ نے بتائی ہے۔ اور پھر کہا ہے کہ اہل تقویٰ کے لیے جنت میں کس طرح کی نعمتیں ہوں گی اور جہنم میں جو لوگ ہوں گے ان کا ذکر کیا۔ اور پھر ایک مرتبہ پھر حضرت آدم کی تخلیق کا واقعہ یہاں بھی آیا ہے آیت 71 میں۔ اور آپ دیکھیں کہ قرآن میں یہ واقعات ریپیٹڈلی آ رہا ہے مختلف جگہوں پہ۔ قرآن 23 سالوں میں نازل ہوا، ایک اگر واقعہ پہلے آیا پھر 10 سال بعد، 15 سال بعد، لیکن کسی جگہ بھی کوئی تضاد نہیں، بالکل ویسے کا ویسا ہے۔ اور یہی قرآن کے سچا ہونے کی دلیل ہے کہ اس میں کوئی تضاد نہیں ہے۔ تو یہاں بھی وہی چیز ہے کہ جب
جو ہے وہ تخلیق آدم کی ہوئی اور شیطان نے کہا جی کہ مجھے تو آگ سے بنایا گیا ہے اور یہ جو ہے وہ مٹی سے بنا ہے اور میں اس کو کیوں سجدہ کروں. تو وہ ہی جو آدم اور ابلیس کا جو ذکر تھا پہلے اسی طرح سے وہ ذکر آیا ہے. اور اس کے بعد جو ہے حضرت آدم علیہ السلام کا ہے کہ جب ان سے وہ معصیت ہوئی تو انہوں نے جناب کہا کہ یہ میں ایڈمٹ کرتا ہوں مجھ سے غلطی ہے, ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین, کہ غلطی ہوئی ہے, ہم اس غلطی کی معافی چاہتے ہیں, ہمیں جو ہے وہ خسارہ کرنے والوں میں سے نہ رکھنا. لیکن شیطان جو ہے ابلیس ہے وہ ڈٹ گیا, اس نے کہا کہ میں نے غلطی نہیں کی. تو یہ فرق ہے آدم اور ابلیس میں کہ آدم سے جب آدم یعنی ہم لوگ انسان جب غلطی ہوتی ہے تو وہ ایڈمٹ کر کے اس سے سیدھے راستے پہ آنے کی دعا کرتے ہیں, لیکن جو شیطان کے ساتھی ہیں وہ غلطی اپنی مانتے ہی نہیں ہیں. اور پھر شیطان نے جو ہے وہ کہا جی کہ مجھے روز قیامت تک کی مہلت دی جائے, میں دیکھیں میں ان انسانوں کو کیسے گمراہ کرتا ہوں. لیکن انہوں نے کہا کہ جو اللہ کے مخلص بندے ہیں ان پہ اس کا جو ہے وہ جادو یا ان پہ ان کا اثر جو ہے وہ نہیں چلے گا. اور اس کے بعد اس سورہ کی جو آخری آیت ہے 86, اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے فرمایا گیا کہ آپ نے فرمایا کہ میں تم سے اجر رسالت نہیں مانتا, میں کسی قسم کا کوئی تم سے اجر نہیں مانگتا. اور پھر قرآن ایک نصیحت ہے تمام جہان والوں کے لیے, اور پھر تم جلد ہی سب لوگ جو ہے وہ اس حقیقت کو جان لو گے. تو یہ تھا جناب 23ویں پارے کے جو مضامین ہیں ان کا خلاصہ جو میں نے آج کی اس ولا کی صورت میں آپ کے سامنے پیش کیا ہے. اس حوالے سے آپ اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجئے. کہنے سننے سمجھنے میں کو غلطی ہوئی اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن حکیم کو غور سے پڑھنے, اس پر عمل کرنے اور اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنانے کی توفیق دے. اللہ تعالیٰ آپ سب کے گھروں کو آباد رکھے. اپنا خیال رکھیے گا, اور ملاقات ہوتی ہے 24ویں پارے کے خلاصے کے ساتھ.